قصیدہ برد شریف ہے، یہ ایک حضور کی شان میں ایک زبردست قصیدہ ہے جو ایک بڑے عالم اور بزرگ نے تحریر فرمایا، اور جو عربی جاننے والے ہیں اس کے اشعار پڑھتے سنتے ہیں تو وہ ان کو بھی اس سے بڑا کیف اور سرور حاصل ہوتا ہے، عشق و محبت میں اضافہ محسوس ہوتا ہے۔ مگر اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کو بلا کے پڑھاتے ہیں تو اب ہم جیسا عربی کا طالب علم جب ان کو پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیا بگاڑی دیا اس کو۔ اچھا خاصا ایک جیسے نعت ہوتی ہے نا، ایسے ہی قصیدہ ہے حضور کی شان میں، اور جو پڑھ سکے تو پڑھے، اس کو پڑھنا سیکھ کے پڑھے، لیکن اب کچھ لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں بس ایسے ہی پڑھ رہے ہیں۔ ایصال ثواب کے جو طریقے ہیں ان طریقوں میں بالعموم یہی رسمیت جان نہیں، حالانکہ نفس ایصال ثواب میں اہل سنت کے جو دو مکاتب فکر ہیں بڑے، دیوبندی اور بریلوی، نفس ایصال ثواب میں ان دونوں میں اختلاف نہیں ہے، یعنی قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، کھانا کھلا کے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اور بھی کارہائے خیر کے ذریعے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اس معاملے میں اہل سنت کے ان مکاتب فکر میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہاں بعض طریقوں میں اختلاف۔ ہمارے علماء بعض طریقوں سے اس لیے روکتے ہیں کہ وہ طریقے ایسی رسم بن گئے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ خرابیاں جڑ گئی ہیں، ناجائز باتیں جڑ گئی ہیں، خلاف شریعت باتیں جڑ گئی ہیں، اس وجہ سے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ان طریقوں کو چھوڑنا ضروری ہے۔ جیسے تیسرے دن کے لیے کیا ایصال ثواب، تو ہمارے ایک دوست تھے جو مرحوم ہو گئے، یہیں قریب کی ایک مسجد میں امام تھے، تو انہوں نے خود اپنی مسجد کا اپنے مصلی میں سے کسی کا واقعہ بتایا کہ ان کے گھر میں انتقال ہو گیا، تیسرے دن ان کو ایصال ثواب رواج کے مطابق کرنا تھا اور پیسے نہیں تھے اور بینک بھی بند تھے، تو انہوں نے مٹی پہ سود میں قرضہ حاصل کر کے وہ کام کیا۔ کرنا ہی کرنا ہے، کس نے کہا بھائی؟ یہ اسی لیے علماء حق کا کام ہے، منصب ہے ان کا، يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين۔ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ اس امت میں ایسے علماء پیدا کرتے رہیں گے کہ جو اس طرح کی غلو کی چیزوں کو دور کریں، بے اعتدالیوں کو دور کریں۔ ٹھیک ہے، ایصال ثواب حق ہے، مگر یہ کیسا ایصال ثواب ہے کہ آپ اتنا لازم سمجھیں کہ بینک بند ہو تو آپ ایک دن آگے پیچھے نہیں کر سکتے؟ اور یہ کون سی شریعت آپ نے بنائی ہے کہ منگل کو نہیں کر سکتے، چہار شنبے کو نہیں کر سکتے؟ کہاں سے کس نے بنائی؟ اور دونوں مکتب فکر کے جن کا میں نے نام لیا، اس کے علاوہ حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، اور جن بزرگوں کے سلاسل سے وابستہ ہیں ان بزرگوں میں سے کس نے کہا، کس کی کتاب میں ہے؟ فقہ حنفی میں ہے، شافعی میں ہے، مالکی میں ہے، حنبلی میں ہے، اولیاء اللہ بزرگان دین میں سے کس نے کہا ہے یہ کہ صاحب آپ یہ کام کریں، آپ یہ منگل کو نہ کریں، چہار شنبے کو نہ کریں آپ یہ کام، اور آپ یہ پیسہ نہ رہے تو مٹی پہ لے کے کریں آپ؟ یہ کس نے کہا؟ رسم آ گئی، حقیقت نکل گئی۔ خود میرے قریبی عزیزوں میں ایسا ہوا کہ چونکہ وہ علم سے دین سے دور ہیں، تو 40 دن کے بعد جو کرنا تھا تو سب بھائیوں بہنوں خاندان والوں کو بتا دیا گیا کہ اتنے اتنے پیسے دینا ہے، جو نہیں دیا تو وہ پھر بائیکاٹ سے، اور پھر اس کو صرف بائیکاٹ ہی نہیں، اس کو پوری بھرپور سننے کے لیے گالیاں ملیں گی، اس باوا کے لیے اتنا بھی نہیں کرا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جائز نہیں ہے، سب ناجائز چیز ہے، بغیر کسی کی خوش دلی کے اس کا مال نہیں کھلایا جا سکتا۔